نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبناته وعشاقه اجمعین۔ سو بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا کہ جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور چھوٹی زندگی میں ایک دفعہ پھر مجھے آپ کو ہمیں 12 ربیع الاول کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ نصیب ہوا۔ ہم میں سے کئی لوگ تھے جو پچھلے سال اس جلوس میں اور اس سال میں موجود تھے، مگر آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ ہماری خوش بختی کہ ایک دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جشن اور عید منا رہے ہیں۔ میں اولاً اپنی طرف سے، جملہ کمیٹی انتظامیہ کی طرف سے، منہاج القرآن کی طرف سے، اہل آنے کمر مشانی انتظامیہ و کمیٹی جلوس حاضہ اور تمام دور و نزدیک سے آنے والوں کو عیدوں کی عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ رستے سج چکے ہیں، رات بھر چراغاں ہوتا رہا ہے، اور اب صبح سویرے لوگ بجائے اپنی دکانوں پہ جانے کے، بجائے اپنے کھیتوں میں جانے کے، خوشی اور سرساری سے سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ جتنا وقت میسر ہے میں نے آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اگر آپ یہ سماعت فرما لیں تو آج سارا دن دل سے وجد اور خوشی کی کیفیت نہیں جائے گی۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا لعمرک، یہ کچھ قرآن میں قسمیں ہیں، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی اللہ نے فرمایا خاک کی قسم، کبھی اللہ نے فرمایا شہر کی قسم۔ قرآن میں جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ کسی درخت کی ہے یا چاہے زمین و آسمان کی ہے، اسی طرح کی ایک یہ قسم ہے۔ قرآن میں رب نے جب بھی قسم کھائی ہے، اس قسم کی تحقیق جب کی تو جتنی قسمیں رب نے کھائی ہے تمام کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لعمرک۔ میں سارے ترجمے دیکھ کے آیا ہوں کہ شاید کسی نے اختلاف کیا ہو۔ لعمرک ایک ہی ترجمہ ہے، اے میرے مصطفیٰ تیری زندگی کی قسم، اے میرے مصطفیٰ تیرے حیات پاک کی قسم۔ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کنز الایمان میں فرماتے ہیں اے محبوب تیری جان کی قسم۔ اشرف علی تھانوی کا یہی ہے، اور حضور شیخ الاسلام سے لے کے حضرت عبداللہ ابن عباس تک جس نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کوئی دوسرا ترجمہ نہیں ہے، یہی فرمایا لعمرک، میرے مصطفیٰ رب تیرے عمر پاک کی قسم کھا رہا ہے، رب تیری حیاتی کی قسم کھا رہا ہے، رب تیرے زندگی کی قسم کھا رہا ہے۔ تو حضور کی زندگی کتنی ہے اور اللہ نے میرے آقا کی زندگی کی قسم کیوں کھائی؟ میرے آقا کی زندگی کی قسم رب کیوں کھا رہا ہے؟ رب جب کسی چیز کی طرف اپنے بندوں کی خاص توجہ دلانا چاہتا ہے اور کوئی خاص بات سمجھانا چاہتا ہے تو اللہ اس کی قسم کھا لیتا ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے نا اعتباری کی کہ بندہ بات نہ مان رہا ہو تو بندے کو قسم اٹھانی پڑتی ہے، اور ایک قسم ہوتی ہے محبت کی، ایک قسم ہوتی ہے تاکید کی، ایک قسم ہوتی ہے تعظیم کی، ایک قسم ہوتی ہے تکریم کی۔ جیسے میرے آقا قسمیں کھایا کرتے تھے، مجھے قسم رب کعبہ کی،
مجھے قسم شہر مکہ کی، یہ حضور نے قسمیں کھائی ہیں، مگر یہ نہیں تھا کہ کسی اعتبار کے لیے، یہ عزت کے لیے، تکریم کے لیے تھی۔ میرے آقا قسم کھاتے تھے تو رب کعبہ کی قسم کھاتے تھے، اور رب نے قسم کھائی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرے مصطفیٰ رب زمینوں کی قسم نہیں کھاتا، مگر جس زمین پہ آپ کا قدم لگ جائے رب قیامت تک قسمیں کھاتا رہے۔ لعمرکا، اے میرے مصطفیٰ تیرے عمر عزیز کی قسم، رب کو محمد مصطفیٰ کے عمر کی قسم کیوں کھانی پڑی؟ کوئی تو وجہ ہوگا۔ ہاں قسم اسی لیے کھائی کہ دنیا کو پتہ چلے مصطفیٰ کی عمر کتنی ہے۔ ہم میں سے کسی کی عمر 50 سال، کسی کی عمر 60 سال، کسی کی عمر 100 سال۔ ارے جتنی عمر تیری ہے 40 سال، اس سے پہلے تیرا نام نہ تھا، اس سے پہلے تیری پہچان نہ تھی۔ تیرا نام رکھا جب تو پیدا ہوا، تیری پہچان یہ ہوئی جب تو اپنے باپ کے گھر پیدا ہوا، اور جب قبر میں چلا جائے گا شجرے سے، وراثت سے تیرا نام ختم، جب تک قبر پہ تختی رہے گی تیرا نام رہے گا۔ 2-3 صدیوں کے بعد لوگ تیرا نام بھی بھول جائیں گے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں یہاں بندے اپنے پردادا کے دادے کا نام بتا دیں کہ میرے پردادے کے دادے کا نام کیا تھا، سو جس کا ذکر جب سے شروع ہوتا ہے اس کی عمر تب سے شروع ہوتی ہے۔ تیرا میرا ذکر تب شروع ہوا جب ماں کے پیٹ میں آئے کہ اللہ نے خوشی دی ہے۔ تیرا میرا ذکر ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے، تیرا میرا نام پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ لعمرکا، میرے مصطفیٰ تیری عمر کی قسم، دنیا کی عمریں پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہیں، قبر جانے پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ تیرے عمر کی قسم، ابھی تیرے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، زمین پہ محمد ہو رہا ہے۔ دنیا کا تذکرہ ماں کے پیٹ میں آنے سے ہوتا ہے، اور ہمارا قرآن کہتا ہے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جمع کیا۔ کیوں؟ کہا آج عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنائیں گے۔ امت سوچنے لگی کون سی خوشخبری ہوگی؟ جنت کی، بخشش کی، بارش کی، دولت کی، امیری کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت کو خوشخبری سنائی کہ ایک ہی خوشخبری ہے، کیا؟ میرے بعد ایک آنے والا آنے گا، میرے بعد ایک آنے والا آئے گا، اور وہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد۔ دنیا کے نام پیدا ہونے کے بعد رکھے جاتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد آئے گا، اور رب نے اس کا نام احمد رکھ دیا ہے۔ اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پردہ فرما لیا اور اعلان کر دیا میرے بعد۔ میں کہوں نا کہ میرے بعد دوسرا خطاب ہوگا تو آپ گھڑی دیکھیں گے، اندازہ لگائیں گے آدھے گھنٹے بعد ہو جائے گا، گھنٹے بعد ہو جائے گا۔ میں کہوں میرے خطاب کے بعد جلوس چلے گا، آپ اندازہ لگائیں گے 20 منٹ بعد چل پڑے گا، آدھے گھنٹے بعد چل پڑے گا۔ یہ لفظ بعد انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ انتظار کرے۔ اگر لفظ بعد نہ ہوتا نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے، تو انتظار نہ ہوتا، استقبال نہ ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بعدی، فوراً میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ گویا رب چاہتا تھا کہ عیسیٰ تیرے بعد دنیا انتظار کرے احمد کی، تیرے بعد دن گنے جائیں محمد کی ولادت کی، تیرے بعد کائنات انتظار کرے۔ اے غیور کمر مشانی کے عاشق ہو، پھر انسانیت نے 1 سال نہیں، 1 سال تو تیرا انتظار ہوا، 1 سال تو میرا انتظار ہوا۔ جب ہمارے ماں کو خوشخبری ملی تو ہماری دادی نے، ہماری نانی نے
خاندان والوں نے تیرا بھی سال انتظار کیا تھا، میرا بھی سال انتظار کیا تھا، مگر آمنہ کے لال کے انتظار کے لیے رب نے جو وقت دیا کہ اے عیسیٰ اعلان کر دیجئے کہ انتظار کرو محمد آنے والا ہے۔ 6 صدیاں، 100 سال نہیں، 600 سال انسان انتظار کرتا رہا۔ جب 6 صدیاں پوری ہو گئی، 12 ربیع الاول کو احمد مجتبیٰ دنیا میں لعمرکا، پیارے تیری اس عمر کی قسم کہ ابھی تو پیدا نہیں ہوا تھا، رب نے لاکھوں سال تیرا ذکر تیرے پیدا ہونے کے بعد کرایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس کا ترجمہ فرماتے ہیں لعمرکا، طبرانی نقل کرتا ہے لعمرکا، حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمہ فرماتے ہیں میرے محمد تیری اس حیات کی قسم جس کو رب نے بقا عطا فرما دی ہے۔ دنیا کی زندگی قبر میں جانے سے ختم ہو جائے گی، مگر تیری نبوت ختم نبوت ہے، تو تاجدار ختم نبی ہے، تو رسول کا سید ہے میرے مصطفیٰ۔ اوروں کی عمریں قبروں میں جانے کے بعد ختم ہو جائے گی، لامروں کا تیری عمر کی قسم قبر ہوگی مدینے میں، پردہ کیا ہوگا 14 صدیاں پہلے، رب اہتمام کر دے گا 14 صدیاں بعد بھی کمر مشانی میں تیرے آمد کے نعرے لگ رہے ہو۔ لعمرو کا پیارے تیری زندگی کی قسم، تیری پیاری زندگی کی قسم جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پیدائش سے پہلے بھی محمد محمد، پیدائش کے دن بھی محمد محمد، اسلام سے پہلے بھی محمد محمد، قرآن سے پہلے بھی محمد محمد، اور قرآن پورا ہو گیا پھر بھی محمد محمد۔ رب نے اہتمام کر دیا کہ کوئی مانے نہ مانے، کوئی جلوس نکالے نہ نکالے، کوئی جھنڈیاں لگائے نہ لگائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا حکم دے کے کائنات کو پابند کر دیا جائے گا کہ جلوس تو ہوگا ایک دن کا، جھنڈے تو لگاؤ گے 12 دن، مگر میں رب چاہتا یہ ہوں کہ ہر نماز میں محمد محمد ہوتا رہے، صبح اٹھو محمد محمد ہوتا رہے۔ حاضرین مکرم، یہ جو جلسے جلوس ہیں رب نے ذات مصطفیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ بڑا جملہ غور سے سنیں، جو وقت اعلان کیا گیا وہ پورا ہوا چاہتا ہے، قریب ہے، مگر غور سے سنیں۔ اللہ جل مجدہ نے تعلیمات قرآن اور اسلام بعد میں دیا، مصطفیٰ پہلے دیے۔ اس نقطے پر نوجوان غور کریں کہ میرے آقا کی عمر 40 برس ہوئی تب قرآن آیا۔ اللہ چاہتا تو 20 سال کی عمر میں قرآن دے دیتا، اللہ چاہتا تو 30 سال کی عمر میں قرآن دے دیتا، مگر 40 سال تک ایک آیت بھی نہیں دی۔ اگلے 23 سال میں سارا قرآن، حلال حرام، جنت دوزخ، قبر آخرت، سب کچھ 23 سال میں دیا۔ صرف 40 سال میں کچھ نہیں دیا، سارا اسلام، توحید، رسالت، آخرت، سارا قرآن آخری 23 سال میں دیا۔ کیا سمجھے؟ رب نے مصطفیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے 40 سال دیے کہ اے بندو میرے مصطفیٰ کو سمجھ لو، میرے مصطفیٰ کی صورت دیکھ لو، سیرت دیکھ لو، کال دیکھ لو، ڈھال دیکھ لو، چال دیکھ لو، گفتار دیکھ لو، شجرت دیکھو، نسب دیکھو، ماں باپ دیکھو، ابا اجداد دیکھو، جوانی دیکھو، میرے مصطفیٰ کو 40 برس دیکھتے رہو۔ جب تمہیں مصطفیٰ سمجھ آ جائیں گے پھر اسلام عطا کر دوں گا، پھر دین عطا کر دوں گا۔ ذات مصطفیٰ پہلے اور اسلام قرآن بعد میں دیا۔ آج بھی یہی اصول ہے، جو ذات کو چھوڑ دے گا اسے اسلام سمجھ نہیں آئے گی، اسے قرآن سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ذات محمد سے ہے۔ جو وجود محمد اور ذات محمد کو نہیں مانتا وہ ختم نبوت اور رسالت کا مفہوم سمجھا نہیں ہے۔ جو میرے آقا کی صحابہ کے ذات کو نہیں مانتا اس کو بھی اسلام کی سمجھ نہیں، اور جو میرے آقا کی فاطمہ و علی، حسن و حسین کو نہیں مانتا اس کا ختم نبوت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ جل مجدہ نے 12 ربیع الاول کو حضور عطا فرمائے اور اسلام آیا 40 سال بعد۔ اب میرے آقا نے صحابہ کو اسلام سکھایا،
ایک صحیح حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر، اور اس کے بعد اختتامی پروگرام، اس کے بعد اختتامی کلمات۔ آج میرا بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے جذبات کنٹرول کر لوں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حدیث آپ نے محبت سے سماعت فرما لی، آج سارا دن سڑکوں پر دل میں لذت محسوس ہوگی، اور کوئی روایت کہانی نہیں، امام بخاری اور مسلم جو بتائیں گے وہ بتاؤں گا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں آرام فرما ہے، اور صحابہ کرام مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے، مسجد میں لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بیٹھے ہیں۔ ہم جیسے تو تھے نہیں کہ دنیا دارے کے کام مسجد میں کریں گے، ہم جیسے تو تھے نہیں کہ لڑائی جھگڑے مسجد میں کریں گے، ہم جیسے تو تھے نہیں کہ غیبت کے لیے مسجد کا صحن کا انتخاب کریں گے۔ صحابہ تھے، جیسے اس کی شان تھی ویسے تصور کریں۔ صحابہ کی ایک جماعت مسجد کے کونے میں بیٹھی ہے، اور سر جوڑ کے بیٹھی ہے کثیر تعداد میں۔ اتنے میں میرے آقا حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں اور تیزی سے آتے ہیں، تیزی سے آ کے پوچھتے ہیں ماتا، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ آقا نے صحابہ سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اب کوئی شخص باہر سے آئے اور آپ سے پوچھے کیا کر رہے ہو؟ دکھ رہا ہے ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، باقی سن رہے ہیں، یہ عمل تو دکھ رہا ہے۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، دکھ رہا ہے کہ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ نہیں مانتے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ میرے آقا کو رب بتانے والا تھا جنت میں کیا ہو رہا ہے، رب چاہتا تو مصطفیٰ کو بتا دیتا تھا۔ دلوں میں کیا ہو رہا ہے، رب چاہتا تو مصطفیٰ کو بتا دیتا۔ اور وہ کیسا مسجد کا متولی ہے، وہ کیسا مسجد کا نگران ہے کہ مسجد کے صحن میں جو ہو رہا ہو اسے پتہ بھی نہ ہو، یا ہو رہا ہو اس سے بے خبر ہو۔ ہم آقا اپنے حجرے میں بیٹھے اور مسجد نبوی میں جو ہو رہا ہے حضور کی زندگی میں حضور کو پتہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو مسجد کا متولی اور نگران ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ پتہ کرے مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو ہم پر آپ کی صورت میں احسان کیا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بات تو ختم ہو گئی۔ صحابہ نے مسجد میں بیٹھ کے بیان دے دیا کہ ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بات ختم۔ کہنے والے صحابہ مسجد نبوی، کیا اس میں شک ہو سکتا ہے؟ مگر میرے دوستو، پتہ ہے حضور نے اس دعوے کے بعد کیا کہا؟ صحابہ نے فرمایا آپ کو، آپ کا اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے جو احسان کیا ہم پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے سنا تو مان لینا چاہیے تھا صحابہ، اور مسجد نبوی میں پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آپ کی زبان استعمال کروں تو مزہ زیادہ آئے گا۔ آقا نے سنا کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا قسمیں۔ بات کی سمجھ آئی؟ قسمیں ابھی نہیں آئی۔ دو بندے اکٹھے باتیں کر رہے ہو اور شفیع اللہ اوپر سے آ جائے، وہ کہیں کہ ہونے ہونے تیرا نہ چاہیا سے، تے کو یاد کیتا سے، یہ کہے گا قسمیں۔ دو دوست بیٹھے ہوں، تیسرا آ جائے کہا ہونے تیرا نہ چاہیا سے، یاد کریں دے سے، وہ کہتا ہے قسمیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے اعتبار نہیں، اسے محبت آ جاتی ہے، رس کہا جاتا ہے کہ میں نہیں تھا اور میری غیر موجودگی میں میرے دوست مجھے مس کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے۔ لعمرو کا پیارے میں تیرے عمر کی قسم کھاؤں گا۔ آقا نے پوچھا میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کا اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آقا نے فرمایا قسمیں، اور عربی میں لفظ تھے میرے آقا کے، وہ آقا نے فرمایا حلف دو، قسم اٹھاؤ کہ تم واقعی یہ کام کر رہے تھے۔ عقل رک جاتی ہے، کیا نبی کو اپنے صحابہ پہ اعتبار نہیں؟
यकीन नहीं। आका ने फरमाया कसम उठाओ कि तुम यही काम कर रहे थे। सहाबा ने नबी का हुक्म सुना, खड़े होके कहा अल्लाह की कसम आका, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और आपका जिक्र कर रहे थे, रब का शुक्र अदा किया कि आप जैसे नबी अता फरमाया है। मेरे आका ने सुना तो मुस्कुरा पड़े और कमाकाल फरमाया ये मत समझो मुझे तुम पर एतबार न था, ये मत समझो कि मैं तुम्हारी बात को सच नहीं समझा। हकीकत ये है कि जब तुम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे थे, मैं मोहम्मद अंदर आराम कर रहा था, जिब्राइल आया, फरमाया या रसूल अल्लाह उठिए, रब हुक्म दे रहा है कि बाहर जो बंदे काम कर रहे हैं, मुस्तफा खुद उठ के मेरा सलाम उन तक पहुंचाइए। मेरा सलाम, सलाम भी रब का बड़ी नेमत है और मुस्तफ़ा खुद उठिए, किसी गुलाम को नहीं। मेरे आका ने फरमाया मैं तुमसे पूछूं तो सही कि ऐसा कौन सा काम हो रहा था कि अर्श से सलाम आ रहे हैं, ऐसा कौन सा काम हो रहा था कि अर्श से सलाम आ रहे हैं। नमाजें तो सहाबा नबी के साथ पढ़े, सलाम नहीं आया। कुरान तो रोज पढ़ते थे, ऐसा सलाम नहीं आया। कैसा अमल था ये, कैसा अमल था कि अर्श से सलाम आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया मुझे रश्क आया कि कैसा अमल है। जब तुम लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आपका जिक्र कर रहा हूं, तो मैंने कसम उठाई, मेरे आका ने कसम उठवाई ताकि कयामत तक के मुल्ला को पता चल जाए, ताकि कयामत तक के मुफ्ती को पता चल जाए, ताकि कयामत तक एफबी पर बैठे फिलासफर को पता चल जाए कि मस्जिद नबवी में सिर्फ कलमे, सिर्फ कुरान, नमाजें नहीं होती थी, जब भी मौका मिलता था जिक्र मुस्तफा की महफिलें सज जाया करती। बस ये लज्जत और खुशी की बात कि जब मोहम्मद की मोहब्बत में कोई निकलता है तो अर्शों से सलाम आया करता है। जब खालिसतन आका की मोहब्बत में कोई जमा होता है तो अर्शों से सलाम आता है। अगर मेरी इस किसी तशरीह पर किसी को दलील चाहिए तो आयत दुरूद पढ़े। रब ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद भेजो, मौला अजर क्या मिलेगा का दुरूद पढ़ने वाला कमर में बाजार और दुकान पे बैठ के एक बार दुरूद पड़ेगा, वो जहां होगा मैं 10 सलाम भेजूंगा। आज भी ये कायम है जो एक दुरूद। अब आप पूछेंगे कि ये जलसे क्यों, ये जुलूस क्यों, ये झंडियां क्यों? ये सवाल वैलिड है कि जलसे जुलूस, जब भी सवाल होता है कि ये जलसे जुलूस क्या सहाबा किराम ने किए थे, क्या सहाबा किराम ने ये झंडियां और ये चरागा लगाए थे? हम पहले जुमले में कहते हैं नहीं लगाए थे। ना इस तरह की झंडियां, ना इस तरह के फूल, ना इस तरह की चरागा सहाबा ने भी नहीं लगाए, ताबीन ने भी नहीं लगाए, तबा ताबीन ने भी नहीं लगाए, हम लगा रहे हैं। मसला आ गया बिद्दत का, मसला आ गया हलाल और हराम का, तो बड़ा आसान सा मसला है। अहलियान कमर मुशानी, कभी ये पूरा टेक्निकल सुनना हो, एहतिमाम आप करोगा, बोलेगा एजाज, फिर जिसको कह दे आके सुन ले और जवाब दे दे। मगर आज दो चंद जुमलों पे खत्म करता हूं कि उन्होंने नहीं मनाए थे। हमसे दलील मांगी जाती है, जुलूस निकाला है कमर वालों ने, क्या नबी ने निकाला था? क्या सहाबा ने निकाला था? क्या सहाबा ने झंडियां लगाई थी? नहीं की थी, तो हराम हो गया। मैं हैरान होता हूं, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। 20-25 साल तो मेरी खिदमत के हो गए, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। मैंने किताबें खंगाल के देख ली, किसी ने आज तक नहीं पूछा कि ए सालों ने निब्बू गते सहाबा गता है कि नहीं गता है, किसी ने नहीं पूछा। चावला ते रहता पहना सहाबा पहने होने के नहीं पहने, किसी ने आज तक नहीं पूछा। बिरयानी घर में बनाते हैं, क्या सहाबा भी ऐसे बनाते थे या नहीं बनाते थे? वल्लाह जो खाने पीने में न कोई हलवे के बारे में पूछता है, न कोई चावलों के बारे में पूछता है, न कोई किसी के बारे में नहीं पूछता, वहां सहाबा का अमल नहीं याद होता। मगर जब भी मुस्तफ़ा की नात पढ़े, जलसे जुलूस निकालें तो पूछा यह जाता है सहाबा ने कैसे किया था। अगर जुलूस में सहाबा का अमल पूछना है तो खाने में भी पूछो, दोनों एक ही बातें हैं। कुरान ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ पियो,
कैसे? एक ही शर्त है, हो हलाल का, बाकी पाबंदी नहीं है। अरब वाले अपने टेस्ट के मुताबिक खाएं, कमर वाले अपने टेस्ट के मुताबिक खाएं। हाजी साहब हज करके आए और वापसी पे आके कहें कि मैंने पूरे अरब में चावलों में छुआरा नहीं देखा, तुसा ही ना पाओ, अरब में कौन आई, तुसा ही ना पाओ। हाजी साहब आ जाए और कहे मैंने पूरे अरब में मांस की दाल नहीं देखी, तो क्या हम छोड़ देंगे? भला छोड़ो ना, इत्तला आ जाए। कुरान ने पाबंदी नहीं किया, कुलू वशरबू, खाओ पियो। अरब वालों हलाल का ख्याल रखना, तुम अपनी मर्जी से खाओ। मिस्र वाले तुम अपनी मर्जी से खाओ, अफगानिस्तान वाले तुम अपनी मर्जी से खाओ। इतनी शर्त है कि अपना खाओ, हराम का ना खाओ, पका के खाओ, कच्चे खाओ, सब्जी खाओ, कोई पाबंदी कुरान ने नहीं लगाई। इसलिए हम नहीं पूछते। बिल्कुल इसी तरह कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका, रब ने 10 बार कहा कि जब मुस्तफा मिल जाए, नबुव्वत और रिसालत मिल जाए, फलयफरहू, खुशी मनाओ। हुक्म कुरान ने दिया हो और अबू बकर खुश नहीं हुआ होगा, हुक्म कुरान ने दिया हो और अली खुश नहीं होगा, फर्क इतना है। फलयफरहू, अरब वाले तुम अपने दौर के मुताबिक खुशियां मनाना, और एक कमर वालों तुम अपने दौर के मुताबिक खुशियां मनाना। हाज़रीन मुकर्रम, मेरी बात संभालिए, मैं बात को खत्म करता हूँ। ये झंडे, ये झंडे, ये झंडियां, ये चरागा टूल्स हैं। हर दौर में टूल्स और आलात बदलते हैं। सुन्नत तलवार है लड़ने झगड़ने की, और आज मुजाहिद कलमा पढ़ के भी तलवार दे दो कि जिहाद करो, वो कहेगा जिहाद तलवार का जमाना ही नहीं रहा। मैं 700 हदीसें दिखा दूंगा कि जुल्फिकार का जिक्र है, मेरे आका के जिहाद का जिक्र है, 1.25 लाख सहाबा की तलवारों का जिक्र है। तो जाओ ना अपनी फौज को फिर तलवारें हाथ में दे दो, नेज़े हाथ में दे दो। जब ये बात कही जाएगी का ना जी आज तो बंदूक का दौर ही नहीं रहा, एटम दा आ गया जी, फिर दीन में फैक्चुअली आ जाएगी, फिर दीन में वसातत नजर आ जाएगी। मिलाद भी एक दीन का ऐसा अमल है कि उस दौर में खुशियों के टूल और थे। मेरे आका जब 12 रबीउल अव्वल को मदीने में दाखिल हुए, पता है क्या हुआ? मेरे आका हिजरत करके मदीना आए 12 रबीउल अव्वल को, तो सहाबा ने पूरा जंगी लिबास पहनकर जाके, जिसको बुखारी पसंद है वो बुखारी पढ़ ले, जिसको मुस्लिम पसंद है वो मुस्लिम पढ़ ले। सहाबा किराम ने पूरा जंगी लिबास पहनकर तलवारों की नाच दिखाई, दनकार दिखाई, आका के सामने इस्तिकबाली जुलूस निकाला। पूछा ये क्यों है, तलवारें नेज़े क्यों ले आए हो, जंग तो नहीं हो? यसरब वालों ने कहा हम जब सबसे बड़े मेहमान का इस्तिकबाल करते हैं तो इसी तरह करते हैं। आका ने उनको मना नहीं किया। इसी तरह कयामत तक ये टूल्स हैं। हमारे बुजुर्गों ने चरागा नहीं लगाए थे, सिर्फ झंडियां लगाई थी। आज चरागा लगी है, ये खुशियों का टूल है, ये बैनर खुशियों का टूल है, पहले नहीं थे। हो सकता है अगली नस्ल में इन चरागा की जगह कुछ और आ जाए, झंडियों की जगह कुछ और आ जाए। हम भी पाबंद नहीं करते कि हमारी अगली नस्ल जरूर चरागा करना, पाबंद कुरान कर रहा है। सदी जो भी हो खुशियां मनाते रहना। यहाँ तक मेरा खिताब ख़त्म हो गया, एक हिस्सा रह गया। मेरा वादा रहा जिस दिन आप एहतमाम करेंगे मैं मिलादुन नबी के बारे में मोहब्बत का इज़हार पूरा करूँगा। ये मेरे सामने मोबाइल है और इस पे टाइम है 8:42 पर। स्टाम लिख के दिए गए थे कि 8:30 बजे चलना चाहिए। जैसे हाजी साहब 25 ऐलान करते हैं ना जनाजे के कि इतने बजे जनाजा है, इतने बजे जनाजा है, इतने बजे जनाजा है, ऐसा ही मिलाद के जुलूस के बारे में बार बार ऐलान हुआ। बल्कि मुफक्किरीन ने मीटिंग में तय किया कि 8:30 बजे चलेंगे। दोस्तों ये ईद है, ईद को खुशियों की तरह मनाओ, इसमें जनाजों की तरह पाबंदी न करो। बहुत अफसोस की बात है कि आज मैं कमर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जुलूस के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई उधर से अपना निकाल रहा है, कोई इधर से अपना निकाल रहा है। उम्मत बिखरी हुई थी। 12 रबीउल अव्वल तो आया उम्मत को इकट्ठे करने के लिए था, और हम 12 रबीउल अव्वल के दिन कोई रात को इधर निकाल रहा है, कोई सुबह निकाल रहा है। यूनिटी दिखाए, नमाज का तरीका जुदा सही, हाथ खुले हो हाथ बंधे हो, मगर जब नाम मोहम्मद आए सारे इकट्ठे नजर
نظر آئیں. ہم یہاں کیوں ہیں؟ یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم صرف تعلیمات والے نہیں ہیں، ہم ذات والے ہیں. ذات سے تعلق پہلے ہے، تعلیمات سے بعد میں ہے. بڑی محبت سے بات سنبھالیے، یہ عید ہے اور عیدوں کی عید ہے. عید والے دن ٹینشن اور پریشانیاں نہیں ہونی چاہیے. عید والے دن جو ٹینشن اور پریشانیاں دیتا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے. میرے آقا نے فرمایا عید والے دن صرف شیطان پریشان ہوتا ہے، باقی سارے خوش ہوتے ہیں. رہی بات رستوں میں دیکھیں، شریعت کے دائرے کے اندر اور خوشیاں منائے خوب. آج جن لوگوں نے مجھے پابند کیا تھا نا کہ آپ نے 7:30 یہاں پہنچنا ہے، وہ خود نہیں تھے. یہ انسانی غلط نہیں، انسانی فطرت ہے. عید ہے، کوئی سرکاری ڈیوٹی تو نہیں ہے. ہم اس وقت عید منائیں جس وقت ہم ایزی ہوں. اب آپ دیکھیں یہ نیچرل ٹائم تھا. 8:30 کے بعد پورا شہر نکل آیا اور 8:30 سے پہلے کو بندہ ہی نہیں تھا. گویا میں بات کر رہا ہوں محبت کی. مل جل کر اس کو محبت کا پیغام بنائیں، دنیا کو بھی دکھائیں اور اپنے ساتھیوں اور اگلی نسل کو بھی دکھائیں. اور ایک بات کہ یہ چراغاں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جھنڈیاں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ اپنی دل کی کیفیت ہے کہ ہم چراغاں کر کے رب کے احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں. مولا آج وہ دن ہے جس دن تو نے انسانوں کو محمد عطا فرمایا. میں بڑا کیٹیگوریکلی واضح طور پر کہتا ہوں، ان جھنڈیوں کا، ان چراغوں کا دین سے نہیں، دین کے حکم خوشی سے تعلق ہے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. چراغاں اگر 14 اگست کو جائز ہے تو آج ڈبل جائز ہے. جھنڈا اگر 14 اگست کو جائز ہے تو آج ڈبل جائز ہے. جلوس اگر 14 اگست کو جائز ہے تو آج ڈبل جائز ہے. میں بہت توجہ کے بات کروں گا. مجھے افسوس ہوا کہ اڈے والی مسجد پورے شہر کی ہے، اس پہ مجھے چراغاں اس طرح نظر نہیں آئے. یہ دیوار خالی، مینار خالی، یہ تو سمبائل ہے. 2 مسجدیں میں اور دیکھ کے آیا ہوں اور وہ بھی اہل سنت کی میلاد ماننے والی کی، ان پر بھی چراغاں نہیں تھا. کیا محلے میں کوئی ایسا نہیں؟ چلو کمیٹی غریب ہو گئی ہے، نہیں ہے. کیا محلے اور دکانداروں میں کوئی ایسا نہیں جو کم از کم رب کے گھر کو تو سجا دے؟ اور آج یہ بھائی فضی اللہ کے ہاتھوں میں نے جتنی دیکھی، باقی پورا بازار خالی کھڑا ہے. اور اے دوستو، رب تجھے صدقہ دیتا ہے مصطفیٰ کا. تمہاری دکانیں آباد رہے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو. کبھی حضرت عثمان سے پوچھو کہ اتنے کامیاب کاروباری کیسے تھے؟ آپ فرماتے ہیں جتنا بچتا تھا مصطفیٰ کی خوشی کے لیے خرچ کر دیتا تھا، اگلے ہفتے اللہ 10 گنا عطا فرماتا تھا. کئی پیروں کے مرید، کئی سنی، کئی عرصوں پہ لاکھ خارج کرنے والے آج ان کی دکانیں خالی ہیں، ان پر ایک جھنڈا نہیں، ان پر ایک چراغا نہیں. اور میں کیا شکوہ کروں ان چھپری والوں سے، میں کیا شکوہ کروں بلڈنگ والوں سے، جب مجھے رب کا گھر خالی نظر آ رہا ہے. اگر اسے عقیدہ حق سمجھتے ہو، اپنے ہاتھ کی گھڑی بیچ کر بھی چراغاں کیا کرو. آج موبائل لاکھ روپے کا اور اس میں پیکج 5000 کا، مگر ایک جھنڈا آقا کی آمد کا گھر پہ نظر نہیں آ رہا تو میں کیا سمجھاؤں؟ یہ تنقید نہیں ہے، توجہ ہے. جس نے آج نہیں کیا وہ اللہ میرے آقا کی خاطر آج جلوس کے بعد جائے، گھر سجائے، صرف یہ رب کو کہے کہ مولا صرف شکر ادا کرنے اور تیرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے. اور کبھی کم نہ سمجھو کہ یہ جو سٹیکر لگایا میں نے بھی لگایا ہے، یہ اچھی نیت سے لگاؤ کہ مجھے خوشی ہوئی. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، سنی بریلوی تبلیغی جھگڑوں سے پہلے کی بات ہے، امام وقت کے، فرماتے ہیں اپنا چوکھر بیل گائے پالتے اور 12 ربیع الاول کو ذبح کر کے لوگوں کو، سال بھر خود پالتے تھے اور 12 ربیع الاول کو ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے. فرماتے ہیں ایک سال نہ کوئی گائے بکری تھی نہ کوئی پاس اور تھا، صبح اٹھا تو صرف خشک چنے پڑے تھے. یہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی خود فرماتے ہیں خشک چنے پڑے تھے. میں نے اس بینر کی بات کی نا جو 20-25 روپے میں مل جاتا ہے، خشک چنے پڑے تھے. وہ چنے اٹھائے اور باہر بچوں کو تقسیم کر دیا، آج میرے آقا کا میلاد ہے یہ کھا لو. سارا دن پریشان رہے کہ میں صحیح طریقے سے آج آقا کے میلاد پہ جشن نہ کر سکا. رات کو سوئے تو عید کا سامان ہے، لوگوں کے ہاتھ میں تحفے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اور جو نبی خواب میں آئے وہ خواب ہوتا ہے، وہ خیال نہیں ہوتا. یہ متفق فیصلہ ہے. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں بڑے بڑے تحفے دے کے میں پریشان ہوا، آقا کے ہاتھ میں میرے والے چنے ہیں کہ عبد الرحیم پریشان نہ ہونا، تیرے چنے میرے پاس پہنچ گئے. حاضرین مکرم،
जुलूस भरपूर हो चुका है, रस्ते में दुरूद पढ़ते हुए, रस्ते में सलातो सलाम पढ़ते हुए दुरूद जाइए आखिर तक इस खुशी से कि रब भी देख रहा है और रब भी सलाम भेज रहा है। इस कल्चर को जिंदा रखना है, इस मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूस और चरागां को जिंदा रखना है। हम अगली नस्ल को मिलाद का तोहफा इससे बढ़कर अता फरमाएंगे। जुमला कमेटियाँ, जुमला इंतजामात, जुमला इमाम कराम और अंजुमन ताजरान जिनकी दावतों मोहब्बतों के ये इफ्तिताही जुलूस है और मुझे एजाज़ हासिल है, मैं पूरी दुनिया छोड़ के कमर मुशानी की इफ्तिताही तरकीब में आता हूँ। ये मेरी दिल की खुशी है, मेरी दिल की चाहत है। मैं जितना सब्र करूँ यहाँ आके मुझे खुशी होती है कि क़यामत के दिन आका के हुजूर में कह सकूँ, या रसूल अल्लाह आपके लिए लोग निकलते थे और बिस्मिल्लाह का एजाज़ मुझे मिला करता था। अल्लाह मेरा और आपका ये ताल्लुक इसी खालिस पर कायम रहे। नारे लगाते हुए दुरूद पाक के नशे में गुम, एक दूसरे को ईद है, धक्का लग जाए तो अगले को गले से लगा ले। मोटरसाइकिल सामने आ जाए ये न कहे अन्ना, बल्कि उसे कहे आप चले जाए, ईद है। अगर कोई 5 मिनट लेट है तो कहे कोई बात नहीं, ईद वाले दिन देर सवेर होती रहती है। दिलों को खुला करे, खुशी का समा हो, न कि फतवाबाजी हो, न कि एक दूसरे पे तनकीद हो, तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है। ये सब कुछ मुस्तफ़ा की वजह से हो रहा है। अब मैं नारा लगाऊंगा, मेरा जवाब देंगे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सरकार